بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور معززات بہنوں، آج کا ہمارا عنوان ہے عملی زندگی کے حقیقی اسباب اور محرکات کیا ہیں۔ اس موضوع کی مناسبت سے جو باتیں عرض کی جائیں گی، میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس گفتگو میں آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ کر رہا ہوں، بلکہ جو باتیں ہم سب کو معلوم ہیں انہیں تذکیر کے نقطہ نظر سے، یاد دہانی کے نقطہ نظر سے پیش کرنا ہے، خود اپنے لیے اور آپ سب کے لیے۔ اور اس عنوان کے پیچھے اس کی تیاری کے لیے میرے استاد محترم قاری نعیم الحق نعیم رحمہ اللہ کا ایک مضمون ہے ان کی ایک کتاب کے اندر۔ اس پوری گفتگو کا بنیادی ماخذ تو وہی ہے، تاہم اس میں جو باتیں انہوں نے ذکر کی، اس موضوع یا مضمون کے مندرجات دیگر کئی ایک کتابوں میں مختلف مواقع پر انہیں دیکھنے اور پڑھنے کا موقع بھی ملا ہے۔ انسان کیا حیوان تک بھی جو کام کرتے ہیں ان کے بھی کچھ نہ کچھ محرکات ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی تو حیوانات کے مقابلے میں بہت اونچے درجے کی ہے، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ حیوانات بھی جتنے کام کرتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی محرک ضرور ہوتا ہے۔ تو انسانی زندگی کے جتنے اعمال ہیں ان کے جس قدر بھی محرکات ہیں، وہ چیزیں جو انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہیں، کسی عمل کے لیے تیار کرتی ہیں، اس کے جتنے بھی اسباب ہیں، ان سارے اسباب کا مزید ایک جامع سبب ہے، وہ کسی نہ کسی مقصد کی محبت، کسی چیز اور کام کی محبت ہے جو انسان کو کسی بھی عمل کے لیے اس میں تحریک پیدا کرتی ہے۔ جانوروں میں اگر پرندوں کی مثال لی جائے، ابھی جو موسم گزرا ہے اس کے بالکل آغاز پر، موسم بہار کے اختتام پر اور اس موجودہ موسم کے شروع میں، یہ جو چڑیا اور پرندہ ہے، چڑیا اور چڑا، وہ ایک گھر بناتے ہیں، اور ان گھر بنانے کی جتنے بھی ان کی حرکات و سکنات ہیں ان پر غور کرنے سے محبت کا ایک عنصر غالب طور پر سامنے آتا ہے۔ بلکہ بہت سارے حکماء نے جو ہمارے اسلامی فلسفہ یا اخلاق کے ماہر ہیں اور اس پر لکھنے والے ہیں، انہوں نے ازدواجی زندگی کو کامیاب زندگی بنانے کے لیے ان پرندوں کی مثال سامنے پیش کی ہے کہ گھر بنانے کے آغاز سے لے کر اور ان کا جو بھی مطمع نظر ہے اس کی تکمیل تک ان کی ایک ایک ادا اس عمل کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک کسی بڑے مقصد کی محبت کے لیے اور اس کی محبت کے تحت اس کی محبت کو مکمل کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو انسان بھی جتنی محنت اور جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے سامنے کسی نہ کسی بات کی محبت ضرور ہوتی ہے۔ ایک کسان سخت دھوپ کے دوران بھی بڑی محنت کرتا ہے اور سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں بھی اپنے کھیتوں کے لیے پانی لگانے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے۔ آخر کسی مقصد کی محبت ہے تو وہ سردیوں کی چلچلاتی ہوئی دھوپ برداشت کرتا ہے،
گرمیوں کی دھوپ اور سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں کے اندر سردی کی پرواہ کیے بغیر، اور خصوصی طور پر راتوں کو جب وہ پگڈنڈیوں پر کسان چلتا ہے تو کئی دفعہ بڑے بڑے موذی جانور، سانپ وغیرہ بھی باہر نکلے ہوتے ہیں. ان سارے خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسان پھر بھی گھر سے نکلتا ہے، اپنا گرم نرم بستر چھوڑتا ہے، ان خطرات سے گزرتا ہے. تو جو مقصد اس نے طے کر لیا ہے، جو ہدف اس نے بنا لیا ہے، اس ہدف کے ساتھ اس کی محبت ہی ہے جو اسے بستر سے اٹھا دیتی ہے. گرمیوں میں لوگ سخت دھوپ کے دوران کیا پرندے، کیا جانور، کیا انسان وہ دھوپ سے بچنے کے لیے سایوں کی طرف رخ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسان ہے کہ وہ اسی گرمی میں، اسی سخت دھوپ میں سائے سے نکل کر دھوپ میں جا رہا ہے. کیوں؟ اس کے سامنے بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد اسے عزیز ہے، اس مقصد کے ساتھ اسے محبت ہے جس کے لیے وہ سارا کام کر رہا ہے. اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانا، اپنے بچوں کا بہتر مستقبل، معاشرے میں اپنی پوزیشن اور اپنے آپ کو بہتر طور پر ایک اچھا انسان، خوشحال انسان ثابت کرنا اور ظاہر کرنا، اس خوشحالی کے ساتھ محبت، بچوں کے روشن مستقبل کے ساتھ محبت، اپنی دنیاوی زندگی اور اپنے اسٹیٹس کو بہتر بنانے کے ساتھ محبت اسے اس بات کی پرواہ نہیں کرنے دیتی کہ اب موسم گرم ہے تو مجھے آرام کرنا چاہیے، یا سردی بڑی شدید ہے تو مجھے نرم اور گرم بستر کا سہارا لینا چاہیے. اس کی پرواہ نہیں وہ کرتا. اسی طرح اعلیٰ ھذا القیاس موجودہ حالات میں دیکھیں، جو سیاسی ایک میدان ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے سیاستدانوں کو، ہر ایک نے اپنا اپنا ایک مقصد بنایا ہوا ہے. اس مقصد کے ساتھ اس کی جس قدر محبت ہے اور اس کے ساتھ اسے جس قدر والہانہ پیار ہے، اس کے لیے وہ جائز اور ناجائز کی، حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور بڑے بڑے خطرات مول لیتے ہیں. اتنے غلط کام اور ایسی سیاہ کاریاں کرتے ہیں کہ انہیں اس بات کا بھی اندیشہ نہیں ہوتا کہ اگر پکڑے گئے تو کیا بنے گا. اگر ہمارا یہ راز فاش ہو گیا آج نہیں کل، آئندہ چند سالوں میں تو کیا بنے گا. جو رہی صحیح عزت ہے لوگوں کے اندر، جو نام کے ساتھ اچھے خاصے القاب وغیرہ لگتے ہیں، وہ سارے کے سارے خاک میں مل جائیں گے اس کی پرواہ کیے بغیر. وہ جو ٹارگٹ اس نے کر لیا ہے جس چیز کو، اس کے ساتھ اس کا پیار ہے، اس کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے، لگن ہے، اس لیے وہ کسی بات کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف مسلسل بڑھتا ہے. تو یہ بات اگر ہم سب غور کریں انسانی زندگی کے مختلف اعمال کے اسباب کا، تو طے در طے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اکثر ہمارے تمام تر اعمال کا بنیادی محرک اور سبب وہ محبت ہے. اور اس محبت کا دائرہ کار ہر شخص نے جو طے کیا وہ اس دنیا سے آگے کا نہیں ہے. یعنی دنیا کے کسی نہ کسی معاملے کی محبت ہے جو اسے محو عمل رکھتی ہے، مصروف عمل رکھتی ہے، انسان کو متحرک رکھتی ہے. دن ہو، دوپہر ہو، رات ہو، آدھی رات ہو، انسان تندرستی کی حالت میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، مقصد کی لگن اس کے ساتھ وابستہ ہے. وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، سوتے جاگتے اس مقصد کی طرف اس کا ذہن مسلسل لگا رہتا ہے. اس سے کبھی بھی وہ غافل نہیں ہوتا، اس سے کسی لمحے بھی وہ اس کی نظر نہیں ہٹتی، اور وہ مقصد اس کا نصب العین بن جاتا ہے. ہمارا کام چونکہ لوگوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پیش کرنا ہے. اپنے آپ کو ہم اگر داعی کہہ لیں کہ ہم دعوت دینے والے ہیں تو یہ منصب یا یہ ذمہ داری بھی چھوٹی اور معمولی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں بھیجے سارے داعی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصاً کہا کہ داعیا الی اللہ، حکم بھی دیا کہ ادعو الی سبیل ربک، حکم ہے. تو داعی آپ کے بعد آپ کی امت کے سارے لوگ عموماً، اور جو تعلیمات قرآن و حدیث کے ساتھ براہ راست وابستہ افراد ہیں وہ خصوصاً داعی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم بھی تھے، یعلمہم الکتاب، اور آپ نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اگر ہم یہ سمجھے کہ ہم معلم ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری بھی کوئی چھوٹی اور معمولی نہیں ہے. داعی ہوں، معلم ہوں،
یا مبلغ کہہ لیں، تبلیغ بھی اللہ کا حکم ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ۔ تو لفظ کوئی سا بھی ہو، معلم، داعی، مبلغ یا اس کے متبادل کوئی ایسا لفظ، وصف جو قرآن و حدیث میں آیا ہو جس کا ہمارے کام کے ساتھ تعلق ہے، ہر ایک اعتبار سے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور خالص دین لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اس کی پابندی اور اس کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے، ہم نے وہ ذمہ داری قبول کر لی ہے، اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے اور ہم وہ ذمہ داری قبول کر چکے ہیں۔ لہذا جو ہمارے سامعین ہیں، مخاطبین ہیں، یا جو ہمارے مدعوین ہیں، ان کے اندر عملی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ان میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ان لوگوں کی مرغوبات اور ان کے محبوبات کیا کیا ہیں، کون کس چیز سے محبت کرتا ہے اور اس سے رغبت رکھتا ہے۔ یہ پہلے ہمیں خود جائزہ لینا پڑے کہ لوگوں کے محبوبات کیا کیا ہیں، مرغوبات کیا کیا ہیں، کن چیزوں کے ساتھ ان کی دلچسپی ہے۔ اور جائزہ لینے سے ایک میں نے بات جو پہلے عرض کی ہے وہ ایک حقیقت نظر آتی ہے کہ جس شخص نے جس چیز کے ساتھ اپنی محبت کا ایک تعلق قائم کیا ہے، اس چیز کا تعلق محض اسی دنیا اور اسی جہان کے ساتھ ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے چند لوگوں کے جو ہزاروں میں سے چند ہوں گے، سینکڑوں میں سے نہیں، وہ ایسے ہیں جن کی محبتوں کا تعلق اس دنیا کے بعد اگلے جہان کے ساتھ بھی ہے۔ اور اللہ کرے کہ ہم وہ لوگ ہوں کہ ہم اس دنیا کے بندے نہ ہوں، آخرت کے بندے ہوں، طالب دنیا کی بجائے طالب الآخرت ہم وہ ہوں، وہ جو قلیل لوگ ہیں، معدود چند ہیں، ان میں اللہ ہمارا شمار فرما لے۔ تو ان کے محبوبات اور ان کی مرغوبات کیا ہیں، ان کا جائزہ لینے کے بعد ہی ہم ان کے اندر کوئی مثبت تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، یعنی ان کے محبوب تبدیل کرنے ہیں، ان کی جو دنیا میں رغبتیں ہیں، ان کے معاملات میں ان رغبتوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی زندگی کی جو سمتیں ہیں ان کو درست کرنا ہے، ڈائریکشنز غلط ہو گئی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، ترجیحات غلط ہو گئی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، ان کے قبلے غلط ہو گئے ہیں ان کو درست کرنا ہے، یہ کام ہے ہمارا ہے۔ تو وہ جو ان کے مرغوبات اور محبوبات ہیں ان کے مناسب جائزے کے بغیر ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، عملی تبدیلی کے لیے فکری تبدیلی کا پیدا کرنا ناگزیر ہے۔ فکر جب تک سوچ نہیں بدلے گی عمل نہیں بدل سکتا۔ اور واقعات بتاتے ہیں، سیرت کا مطالعہ بتاتا ہے، قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، ہماری جو تاریخ ہے اسلامی اور اس کے علاوہ اسلامی نہیں عام انسانی تاریخ کے کئی واقعات ایسے ہیں، ان پر غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فکر تبدیل ہونے سے عمل تبدیل ہو جاتا ہے، سوچ بدلنے سے عمل بدل جاتا ہے۔ کئی واقعات ہیں اس کے، موقع ملا تو اگلے کسی مرحلے کے اندر وہ ذکر کروں گا۔ تو فکری تبدیلی، یہاں میری مراد فکری تبدیلی سے یہ کہ وہ جو لوگوں نے جن چیزوں کو اپنا محبوب بنایا ہوا ہے ان کی تبدیلی کا عمل کرنا پڑے گا۔ جب ان کے محبوب بدل جائیں گے تو عمل بدل جائے گا۔ جس طرح ایک کسان جس چیز سے محبت رکھتا ہے وہ سارے خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے عیش و آرام، اپنی عشرت، سکون وغیرہ کی پرواہ کیے بغیر وہ ہر موسم کے اندر جو کام کی ضرورت ہے، طلب ہے کہ کس درجے کا کام کرنا ہے، اس کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ کام کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، کام کس نوعیت کا، کس درجے کا ہے، اس کے مطابق جد و جہد ہوتی ہے۔ تو ہر کام کی ضرورت اور اس کے تقاضے کے مطابق کسان وہ جد و جہد بروئے کار لاتا ہے، اور کسی کے ترغیب دلائے بغیر، کسی اور کا کوئی اس کے سامنے مقصد نہیں ہوتا، اس نے وہ مقصد خود طے کر لیا ہے، جس چیز کے ساتھ اس کی لگن ہے وہ خود اس نے طے کیا ہے۔ اب کسی کو بیرونی طور پر اسے کہنا نہیں پڑتا کہ یہ کام کرو، اس کا یہ فائدہ ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ فائدہ ہے، اس کو یقین ہے کہ میں اتنی محنت کروں گا تو میں اپنے ہدف تک پہنچ جاؤں گا، لہذا وہ کام کرتا ہے۔ اسے کسی کی تقریر سننے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی، بیرونی طور پر کسی ترغیب اور تحریض کی نوبت بھی نہیں آتی۔ اسے پتہ ہے کہ کام ایسا ہے
اور یہ کام تقاضا کرتا ہے کہ میں نے یہ جد و جہد کرنی ہے، یہ کروں گا تو میرا ہدف پورا ہوگا، لہذا وہ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم کسی طور پر اس کام میں کامیاب ہو جائیں کہ لوگوں کی رغبتیں تبدیل ہو جائیں، ان کی محبتیں تبدیل ہو جائیں، ان کی محبتوں کا قبلہ ٹھیک ہو جائے اور ان کی محبتوں کی سمت ٹھیک ہو جائے، تو یہ وہ کامیابی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ اس کے بعد ہمیں کسی بھی بڑے سے بڑے ہدف کو حاصل کرنے میں کوئی ناکامی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور اس معاشرے کے لوگوں کے ساتھ آپ کی جو جد و جہد اور محنت ہے اور بڑی جاں فشانی سے آپ نے جو کام کیا، اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان لوگوں کی زندگیوں کے رخ تبدیل ہوئے، تو اس کے پیچھے بنیادی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی محبتوں کے رخ ٹھیک کر دیے تھے۔ وہ سارے کے سارے لوگ، کسی بڑے سے بڑے صحابی سے لے کر اور کسی سب سے کم درجے کے صحابی تک، ظاہر ہے سب سے کم درجے کا صحابی بھی دنیا بھر کے اولیاء اللہ سے بڑا اللہ کا مقرب ہے، ان سب میں جو قدر مشترک نظر آتی ہے وہ یہ کہ سب ایک ہی محبت کے دیوانے ہیں، اور ان کی زندگی کا مطمح نظر، ان کی زندگی کا مقصد، ان کا جینا مرنا سب کچھ اسی ایک مقصد کے لیے تھا۔ تو وہ محبت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک محبت ہے نا، محبت کی ایک قسم یہ ہے، دین سے محبت، قرآن سے محبت، سنت سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کی باتوں سے محبت، یہ ایک محبت ہے۔ اور یہ محبت ہی ہم سب سے پہلے تو ہم خود دیکھیں کہ ہم سے یہ مطالبہ بطور درس، بطور تقریر، بطور واعظ اگر منبر و محراب سے ہم لوگوں کو سناتے ہیں تو اس مطالبے کے سب سے پہلے جو مخاطب ہیں وہ تو ہم ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ بات لوگوں کو بتانے سے پہلے خود ہمیں اپنے آپ کو بتانی چاہیے۔ ہم اس سلسلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اس کی عملی تصویر تو خود ہم نے پہلے بننا ہے، کیونکہ ہم نے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا خود ٹھیک ہونا ضروری نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیثیں، مثلا یہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ تو یہ باتیں وہ ہیں جو میں اور باقی اور لوگ بھی ممبر سے لوگوں کو سناتے ہیں، تو کیا ہمارا سنا دینا کافی ہے؟ ہم خود جائزہ لیں کہ ہماری محبتوں کا قبلہ کون سا ہے؟ ہماری عملی زندگی میں جو ذاتی زندگی ہماری، ہم میں سے ہر ایک کی، جسے ہم نجی زندگی کہتے ہیں، پرائیویٹ لائف، کیا ہم نے اس میں اپنی تمام تر مرغوبات و محبوبات کو اس ایک محبت کے اندر ضم کر دیا ہے؟ وہ اس میں ضم ہو کر آ گئی ہیں کہ جس طرح ایک پرندوں میں مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور انسانوں میں سے ایک کسان کی ایک مثال رکھی ہے، ویسے کسان سے بڑھ کر محنت کرنے والے لوگ بھی ہیں، یہاں موجود ہوں گے ہمارے معاشرے میں۔ تو جس طرح وہ اس محبت کے تحت ایک کہہ لیں کہ جو از خود جس طرح کسی مشین کا بٹن دبا دیں تو اس کے اندر جو سسٹم لگا دیا گیا اس کے مطابق وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے کسی اختیار کے بغیر، ایک کسان بھی اس ایک آٹومیٹکلی طریقے سے سارا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی اور ہماری زندگی کے مرغوبات اور محبوبات جو ہیں ان کی سمت کیا ہے، اور کیا واقعی ہم نے ایک محبت کے اندر ان ساری محبتوں کو گم کر دیا ہے، ضم کر دیا ہے؟ یہ بات بجا تاہم لوگوں کی اصلاح کہ ان میں عملی تبدیلی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے،
ان کی زندگی کا رخ کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ان کی محبت کا رخ ٹھیک کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرنا ہوگی۔ اور اس کے لیے اسی مضمون کا پھر حوالہ دیتا ہوں کہ اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، 3 مشورے دیے گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ ویسے اس سے پہلے یہ بات بالکل ہمارے دل دماغ میں نقش ہو جانی چاہیے، ہمیں اس کی تجدید کر لینی چاہیے۔ جو چند آیات اور احادیث میں نے ابھی عبارتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ایمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شرط ہے، یہ شرط ہے۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط نہیں ہوگی تو مشروط بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایمان کے مختلف تقاضے ہیں، 8-10 ہیں، تو ان تقاضوں میں سے اگر بندہ 7 پورے کر لیتے کچھ نہ کچھ ایمان تو حاصل ہو گیا نا۔ 10 اگر تقاضے ہوں مثلا ایمان کے، 7 پورے کر لیے، 3 رہ گئے، اس کا مطلب ہے وہ 70% مومن تو ہو گیا نا۔ یہ محبت ایمان کے تقاضے کی بجائے ایمان کی شرط ہے، یعنی یہ محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا۔ اور پھر محبت بھی کس درجے کی؟ احبیت، اشد حبا للہ، سپرلیٹو ڈگری، اس میں تفضیل آ گیا، یہاں سب سے اونچے درجے کی محبت ہے، یہ وہ ہوگی تو ظاہر ہے یہ چیز ہمارے نقش کرنے کی ہے، دل دماغ میں بٹھانے کی ہے کہ یہ محبت ہے تو ایمان ہے، محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اس کو جتنا زیادہ ہم خود اپنے اندر راسخ کر لیں گے اور جتنا زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، ہمارا کام اتنا ہی آسان ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی قربانی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح ہمارے جو مخاطبین اور سامعین ہیں ان کو کسی بھی سانچے میں، کسی بھی قالب میں ڈالنا کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سوانح عمریہ ہمارے سامنے ہے۔ تو محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا طریقہ ہے کہ وہ ہمیں محبت حاصل ہو جائے اور پھر وہ محبت مسلسل بڑھتی رہے۔ اس کے لیے پہلی بات، وہ ایسے افراد جن کے بارے میں ہمیں یقین ہو، غالب ظن کہہ لیں آپ، چلے یقین سے کم درجے کا لفظ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہیں، جو اہل اللہ ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر جانا چاہیے، ان کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کئی کہاوتیں ہیں مثبت معنوں کی اور منفی معنوں کو بھی، جیسے کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ایک ہی مثال بھی۔ تو انسان اصل میں اپنے دوستوں کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اس کے محبوب اور دوست کون ہیں۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اہل اللہ ہیں، قرآن سے، دین سے واقعی سچا پیار رکھنے والے ہیں، اور ہماری نظر میں وہ دین کے خادم بھی ہیں سچے مثلا، تو ہمیں ان کی مجالس اختیار کرنی چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے۔ ان کے پاس صرف بیٹھنے سے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، مجالست، مصاحبت۔ اور اس کے لیے قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں، ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، خود صحابہ صحبت سے ہی ہے نا، انہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، اس لیے وہ صحابی ہو گئے۔ تو آپ کی صحبت نے ہی ان کو بنایا نا، جو بھی بنایا۔ ہر شخص اپنی ذاتی استعداد کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہوتا رہا۔ اور دیکھ لیں کسی بھی صحابی کو، اس کی زندگی کو اٹھا کر ہم دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا کہنے، وہ تو بیان سے باہر ہے۔ ایک ایک صحابی کی زندگی ہماری زندگیوں میں بڑا بڑا انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔
ان کے حالات و واقعات، ان کا رہن سہن دیکھ کر. اتنی محنت ان پر ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی ایک صحابی کی زندگی کو سامنے رکھ لیا جائے تو اپنی زندگی کے بہت سارے نقائص ہم دور کر سکتے ہیں. تو جو صحبت ہے، اہل اللہ کی مجالست ہے، اس کا بڑا کردار ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے میں. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بڑی مشہور ہے بخاری مسلم میں، جس میں اچھے اور برے ساتھی کی مثال دی گئی تھی. اچھا ساتھی عطر فروش حامل المسک کی طرح ہے، اور برا ساتھی نافخ القید بھٹی میں پھونکے مارنے والے لوہار کی طرح ہے. بڑی واضح مثال ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اچھا اثر پڑے گا. اور سائنسی طور پر بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کے افکار اور اس کے خیالات جو بھی ہیں اچھے یا برے، وہ اس کے جسم سے یا اس کے دماغ سے لہروں کی صورت میں، ویوز کی صورت میں، ریز کی صورت میں نکلتے رہتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ضمناً وہ ٹیلی پیتھی والے اسی قسم کی باتوں سے دلائل لیتے ہیں نا، کہ کسی شخص کے بارے میں ابھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی بات، تو وہ شخص اچانک سامنے آ جاتا ہے یا فون کرنے لگ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو سوچ رہے ہیں بعض اوقات وہ سوچ اتنی قوی ہوتی ہے، یا تو دوسری طرف سے بھی سوچ جاری تھی تو دونوں طرف سے سوچ کی لہریں مل گئی ہیں، فوراً اس کا رزلٹ سامنے آ گیا، یا ایک طرف سے ہی لہروں کی قوت اتنی تھی کہ اس کے نتائج فٹافٹ سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ کئی دفعہ ہوتا ہے ہر شخص کے ساتھ ایسی، کچھ کھانے پینے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے بعض اوقات کوئی خاص چیز، تو وہ اچانک وہ سامنے آ جاتی ہے. یہ بھی کئی دفعہ ہوا ہے. کسی شخص کے بات کرنے کو یا اس کے متعلق کوئی کام یاد آتا ہے تو وہ شخص کا فون آ جاتا ہے یا وہ خود ملنے کے لیے آ جاتا ہے. تو انسان کے جو افکار اور خیالات ہیں یہ سائنسی اعتبار سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ لہروں کی صورت میں انسان کے جسم سے نکلتے رہتے ہیں. اچھے افکار ہیں تو اچھی لہریں، برے افکار ہیں تو بری لہریں. تو جس شخص کے پاس بیٹھیں گے وہ اہل اللہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں سے ہے، تو اس کے پاس بیٹھنے سے اس کی لہریں ہمارے اوپر ضرور اثر کریں گی. ہوتا یہ ہے کہ دو شخصوں میں سے جس کی لہریں، جس کے افکار، جس کے خیالات زیادہ مضبوط ہوں گے نا، وہ دوسرے پر اثر انداز ہونے لگ جائے گا. اگر اچھے خیالات والا بندہ ہے تو اچھے خیالات کا لیکن کمزور ہے بالکل، کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھ جاتا ہے جس کے خیالات برے ہیں اور وہ اپنے خیالات میں بڑا پکا ہے، وہ سخت ہے، تو اس کے برے خیالات اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ بچائے تو اس کے خیالات سے متاثر ہو جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ کئی کم پڑھے لکھے معمولی علم رکھنے والے نیک لوگ کسی بڑے چابک دست گمراہ کن افکار و خیالات رکھنے والے شخص کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، ساری زندگی ان کی تباہ ہو جاتی ہے. جو خیالات انسان کے وہ ایک لہروں کی شکل رکھتے ہیں اور دوسرے افراد پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس سے یہ بات میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ صحبت کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے، بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اس سلسلے میں ایک کتاب بھی ہے، اس کتاب کے مطالعے سے جب مجھے اللہ نے توفیق دی تھی تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ کسی شخص کے ساتھ وہ مصاحبت والا اور مجالست والا عمل جاری ہے صرف کتاب پڑھنے سے. اور یہ اثر میں نے الحمدللہ کئی کتابوں میں محسوس کیا ہے. ایک کتاب ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ کی صحبت با اہل دل، اہل دل کے ساتھ ایک نشست. وہ 27-28 کے قریب مجالس ہیں جو انہوں نے حضرت مولانا یعقوب، ان کے حالات زندگی بھی انہوں نے اس کے شروع میں مقدمے میں لکھے ہیں، بھوپال کے، ان کو مجددی کہتے ہیں، سید محمد یعقوب مجددی بھوپالی، ریاست بھوپال کے. ان کے پاس وہ جاتے رہے ہیں. ان کے ہاں جو وعظ و ارشاد کی مجالس ہوتی تھی، اس زمانے کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، جدید تعلیم یافتہ، کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ، بڑے لوگ آتے تھے. تو ہر مجلس کے شروع میں مجلس کے احوال بھی مختصر بیان کیے ہیں کہ کتنے لوگ تھے، کہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کون کون خاص لوگ تھے. تو وہ غالباً 27 یا 28 مجالس کا ذکر کیا ہے. تو اس کتاب کا چونکہ عنوان ہی یہ ہے صحبت با اہل دل، تو اس کی ایک ایک مجلس کے مطالعے سے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جیسے واقعی کسی کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ہم سے باتیں کر رہا ہے. حالانکہ وہ باتیں انہوں نے ان کی صرف نقل کی ہیں، خود جو بات کرنے والے ہیں خود انہوں نے اپنی بات نہیں کہی. ایک سامع نے جو مجلس میں شریک تھا اس نے ان کی باتیں وہ لکھی ہیں. ان سے یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی کی بات سن رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے. تو
تو جنہوں نے اس مجالس میں شرکت کی ہوگی یقیناً ان کا حال ہم سے بہت بہتر ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو مثلا کتابیں بھی کچھ ایسی ہیں، ایک تو ہے کہ باقاعدہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، وہ تو اس کی تو بات ہی کوئی نہیں، اور اس اہل اللہ کے ساتھ جو محبت قلبی تعلق ہے وہ انسان میں اللہ اور اس کے رسول کی واقعی محبت پیدا کرتا ہے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ تو اہل اللہ کی صحبت، میں ایک دو اور بھی کتابوں کے حوالے ضمن میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ان سے بھی مجھے ذاتی طور پر یہ میرا احساس ہوتا ہے جب بھی مجھے موقع ملا ان شخصیات کو پڑھنے کا، ان کے واقعات معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے ان سے فیض حاصل کیا، استفادہ کیا، وہ بہت ہی ان سے متاثر ہوئے ہوں گے اور اسی کے تحت انہوں نے ان کے واقعات لکھے۔ تو اب ان واقعات کے اندر بھی مجھے وہ تاثیر نظر آتی ہے۔ حضرت مولانا ابو الطیب عطاء اللہ حنیف بوجیانی رحمۃ اللہ علیہ جو سنن نسائی کے شارح ہیں، ان کے حالات زندگی پڑھنے کا موقع ملا تو سچی بات یہ ہے کہ کوئی ایک واقعہ پڑھ لینے کے بعد جو ان کی زندگی کا واقعہ ان کے کسی بھی شاگرد نے نقل کیا ہے، میں ذاتی طور پر کوئی 2 ہفتے تک بھی اس کے اثر سے نہیں نکل سکا، یعنی اتنی اس میں مجھے تاثیر نظر آئی، یعنی صرف پڑھنے سے۔ میں بات کروں، میں 3 درجے پر آنے والا شخص ہوں کہ ان کے شاگردوں نے ان کو خود دیکھا بیٹھے ان کے پاس، اور جو انہوں نے محسوس کیا وہ لکھا ہے، تو وہ ان کا لکھا ہوا صرف پڑھنے سے مجھے محسوس ہوا کہ اس کی تاثیر روحانی جو ہے وہ کئی دن تک قائم رہتی ہے۔ تو جن لوگوں کو ان کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا ہوگا ان کا حال کیا ہوگا؟ استاد پنجاب شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے پنجاب بھر میں، اور وہ پنجاب سے مراد ہمارا موجودہ پنجاب نہیں ہے، تقسیم سے پہلے کا پنجاب، جو دلی سے سید نذیر حسین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث پڑھ کر آئے تھے، اور پنجاب میں حافظ صاحب جو نابینے تھے، ضریر البصر تھے، انہوں نے علم حدیث یہاں آ کے رائج کیا۔ یہاں علم حدیث کے مدارس نہیں تھے پہلے، انہوں نے آ کے کام شروع کیا تو علم حدیث پڑھانے کے مدارس ان کے بعد ان کے شاگردوں نے قائم کیے تھے۔ ان کے حالات زندگی پڑھنے کا موقع ملا، وہاں بھی یہ چیز مجھے نظر آئی کہ جس طرح کسی کے ساتھ رفاقت، مجلس و صحبت کا ایک فائدہ ہوتا ہے، اس طرح۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اہل اللہ کی صحبت ہے، استاد محترم نے بھی لکھا ہے کہ آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، یہ بڑی مشکل ہے دور حاضر کی کہ اہل اللہ کی تعداد کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ ختم ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ان صحبتوں اور مجالس کا کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے رہنا چاہیے، خود اپنے لیے اور آگے اس دین کی محبت کو منتقل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ اس قلت کو یا اس کمی کو پورا کرنے کی ایک شکل میں نے مشورہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ایسی کچھ کتابیں موجود ہیں کہ ان کتابوں کے مطالعے سے کسی حد تک وہ ایک جو کمی ہے صحبت والی اس کو بھی کچھ پورا کیا جا سکتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں بھی یہ بتایا ہے کہ ان کی مجلس میں کئی دفعہ ہم جاتے تھے تو وہ اپنے کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے تھے، تو ہمارے محض بیٹھے رہنے سے ہی کئی طرح کے ہمیں روحانی فائدے اور کئی طرح کی ہماری جو علمی گتھیاں ہوتی تھیں وہ صحبت کی برکت سے اور اس فیض کی برکت سے، وہاں بیٹھنے کی برکت سے ہماری کئی گتھیاں ویسے ہی سرجنا شروع ہو جاتی تھیں، اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، اور وہ ایسی کوئی تجلیات یا انوار کا ایک دل دماغ پر اثر ہوتا تھا کہ ہم بغیر ان سے کچھ سنے، ان سے بغیر کچھ پوچھے محض ان کے پاس بیٹھ کر بھی گھر آ جاتے تھے، تو اس صحبت کا اثر اتنا زیادہ رہتا تھا کہ دیر تک کام چلتا رہتا تھا۔ تو یہ جو صحبت ہے اہل اللہ کی، ان کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، آنا جانا، مجالس میں حاضری دینا، یہ انسان کو فائدہ دیتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرائط۔ ایک تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس سلسلے میں لکھا ہے کہ جس شخص سے انسان نے کچھ سیکھنا ہو، اگر سیکھنے کی نیت صحیح ہونا تو وہ کسی بھی شخص سے سیکھ سکتا ہے۔ اخلاص نیت، یعنی سیکھنے کی نیت، اخلاص نیت مراد۔ اگر دوسرے آدمی کو انسان اپنے سے کم تر سمجھے تو اس کے سامنے جتنا مرضی بڑا انسان آ جائے وہ کچھ نہیں سیکھ سکتا، حتیٰ کہ
جن لوگوں نے نہیں سیکھنا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکے. ان سے بڑی شخصیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اگر کسی نے سیکھنا ہے تو وہ سیکھنے والا کہتا ہے کہ مجھے عقل پاگلوں سے ملی ہے، پاگل لوگوں کے ساتھ ملتا رہا ہوں تو مجھے ان کو میں نے دیکھا تو میں عقل مند ہو گیا ہوں. تو ارادہ چاہیے، نیت چاہیے اس کے لیے. اور اسی طرح ان مجالس میں ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے آدمی یکسو ہو جائے، زیادہ باتیں کرنے، زیادہ سوالات کرنے کی بجائے جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنے آدمی یکسو ہو کر، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. کوئی بات علمی طور پر بیان ہو، اگر انسان کو جو طالب ہے جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اگر اس بات سے فقہی طور پر یا کسی بھی اعتبار سے اس کو اختلاف بھی ہے تو وہاں اختلاف نہ چھیڑے، اپنی تحقیق نہ بیان کرنا شروع کر دے کہ میری تحقیق تو یہ ہے، آپ کا یہ موقف ٹھیک نہیں ہے. یہ بات سیکھنے کے خلاف ہے. جو سیکھنا چاہتا ہے، طالب بن کر گیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جو صحبت کا فائدہ اٹھانا ہے اس کے لیے یہ چھوٹے موٹے فقہی اور فکری اختلافات کو نظر انداز کر دے اور اصل جو نقطہ ہے اس کا وہاں حاضر ہونے کا اس پر وہ فوکس کرے. یہ ایک بات تھی مصاحبت یا مجالست آپ اسے کہہ لیں. قرآن و حدیث سے اور سلف صالحین کی سوانح عمریہ پڑھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ واقعی یہ طریقہ جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا بہت بنیادی طریقہ ہے. دوسری چیز اس میں ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. اور اس سلسلے میں اہل علم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ذکر اللہ سے مراد کیا ہے. ذکر کا ترجمہ کہہ لیں یا لغت میں اس کی جو وضاحت کی گئی ہے اس کے ہوتا ہے کہ ایک ہے ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنا اور ایک ہے یاد رکھنا. اردو زبان میں دو لفظ بتائے گئے ہیں، یاد کرنا اور یاد رکھنا. یاد کرنا تو یہ ہو گیا کہ آپ زبان سے اس کا تذکرہ کریں، اور یاد رکھنا یہ ہے کہ دل دماغ میں اس کا احساس رہے. دونوں چیزیں، ایک ہو گیا ذکر باللسان اور دوسرا ہو گیا ذکر بالقلب. دل میں اس کا احساس رہنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ موجود، اس کے احسانات اور اس کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری انسان ذہن نشین رکھے. اور جس موقع پر ان کے جو احکامات ہیں انہیں مد نظر رکھنا، یہ بھی ذکر اللہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے. جو کام کرنا ہے کام کرنے سے پہلے ہدایات لے لینا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تو آگے نہیں بڑھنا. کس طرح نہیں بڑھنا؟ کام کرنے سے پہلے پوچھ لینا ہے کہ اس کام کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، پہلے معلوم کرنا. یہ ہے یاد رکھنا. قلبی ذکر کہ کوئی موقع، زندگی کا کوئی موڑ جو ہے وہ اس بات سے خالی اور تشنا نہ رہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں. کام کرنے سے، اقدام سے پہلے انسان سوچے، بولنے سے پہلے انسان سوچے ان کی تعلیمات کیا ہیں. یہ ذکر کیا ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے. اور یاد کرنا کیا ہے؟ ذکر کے کلمات جتنے قرآن و حدیث میں ہیں اور اس کا جو طریقہ بتایا گیا ہے. تسبیحات ہیں، تحمیدات ہیں، تحلیلات ہیں، تکبیرات ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، سفر آتے جاتے خاص موقعوں کی دعائیں ہیں. ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، بالالتزام کرنا. ہر کام، ہر عمل سے متعلق جو بھی ذکر اور دعا حدیث میں آئی ہے اس کی کوشش کرنا. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ کئی لوگ ادھر ادھر سے بناوٹی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. وہ دیکھ لیتے ہیں کہ عربی دعا ہے تو شاید یہ قرآن و حدیث کی ہوگی، جبکہ وہ قرآن و حدیث کی دعا نہیں ہوتی. یہ بھی ایک دور حاضر کا بڑا مسئلہ ہے. بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی دعائیں بنا رکھی ہیں عربی زبان میں. معنی اور مفہوم کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہی ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ جب اس سے بہتر دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یا قرآن مجید کی موجود ہے تعلیم کی ہوئی دعا، تو پھر یہ کمزور سہارے لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا. اور ہر ضرورت انسانی زندگی کے ہر مسئلے اور ہر مشکل کی، وہ دور حاضر کی مشکلات ہیں یا اس سے پہلے قدیم زمانوں کی تھی، ان کی دعا موجود ہے. کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی دعا لے لیں، لوگوں کو اس پر توجہ دلانے کی ضرورت ہے. نماز کے 2 سجدوں کے درمیان کی دعا،
صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اس میں 5 ہی فقرے آتے ہیں دعا والے، صرف اتنے ہی ہو جائیں، یا دیگر روایات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ 7 فقرے شاید بن جاتے ہیں. تو غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی مسئلہ اس ایک چھوٹی سی دعا سے باہر نہیں ہے. ساری زندگی اس ایک دعا کے اندر سمٹ آئی ہے. اس کا تعلق مادی زندگی کے ساتھ ہے یا روحانی زندگی کے ساتھ ہے. یہ صرف ایک دعا کی بات کر رہا ہوں. کبھی میں غور کیا، ایک دفعہ میں نے سفر شروع کرتے وقت کی دعا ہے، یعنی اس دعا، ایک دعا کے ساتھ انسانی زندگی کے تمام تر معاملات اور مسائل، وہ سفر اور حضر سے متعلق، اور پھر پیچھے جو گھر والے اس کے پیچھے رہ گئے ہیں، کاروبار پیچھے رہ گیا، سب کے لیے تحفظ اور سیکیورٹی کی درخواست اللہ کے آگے. کوئی معاملہ ایسا نہیں. پیچھے کوئی دینی کام انسان اگر کر رہا ہے، کاروبار مختلف ہے نا، کسی کا کاروبار مدرسہ چلانا ہے، کاروبار ہے ایک، یہ اس کا پروفیشن ہے. کسی کا کاروبار دکان ہے، بزنس ہے، فیکٹری ہے، وہ بھی. گھر میں بیوی بچے ہیں، خود گھر ہے، 4 دیواری اس کی. انسان خود ہے، وہ جا رہا ہے، اس کا اپنا دین، اس کا اپنا ایمان، اس کی جان، اس کا مال جو اس کے پاس موجود ہے، سارا اس کے تحفظ کی اس ایک دعا کے اندر درخواست کر دی گئی ہے. تو ذکر کی بات ہم کر رہے تھے. دعائیں، مسنون اذکار، صبح و شام کی، خاص موقعوں کی، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ان کا اہتمام کرنا. اس کے علاوہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر. پھر خود تلاوت قرآن بھی ذکر ہے. تلاوت قرآن کا دوہرا فائدہ ہے، وہ ذکر اللہ بھی ہے اور تلاوت بھی ہے. اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں اس کے اندر. تو اس کا اہتمام کرنا. اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے روضۃ المحبین، اس میں انہوں نے محبت کے حوالے سے کوئی 100 نکات بیان کی ہیں. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو شخص جس سے بھی محبت کرتا ہوگا اس کا وہ کثرت سے ذکر کرے گا. یعنی ذکر کرنا یہ محبت کی علامت بھی ہے، محبت کی دلیل بھی ہے، اور ذکر کرنے سے محبت حاصل بھی ہوتی ہے. یہ اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے نا، اور اس کو بڑھانا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ذکر اللہ اپنے جامع ترین مفہوم کے ساتھ. صبح و شام کے اذکار اور دیگر جو باتیں عرض کی گئی ہیں، تلاوت قرآن مجید کی صورت میں بھی. تو ذکر اللہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل اور علامت بھی ہے. انسان کو جب کوئی مشکل پیش آ جائے، ایک فطری بات کیا ہے عام انسانوں کے ساتھ، کسی مشکل میں پھنسنے کے فوراً بعد مادی، چونکہ زندگی کا غلبہ ہے آج کل، ہمارا معاملہ بھی اسی طرح کا ہی اکثر اللہ الرحیم ربی، کہ جب بھی کوئی مشکل پڑتی ہے تو سب سے پہلے اس مشکل کے حوالے سے جتنے بھی لوگ اس ڈپارٹمنٹ میں، اس شعبے میں کام کرتے ہیں نا، ان میں سے کسی قریب ترین شخص کا خیال ذہن میں آئے گا کہ اس مشکل کے ازالے کے لیے مجھے کون فائدہ دے سکتا ہے. مثلا کسی شدید بیماری کی صورت میں آدمی ہسپتالوں، جو دوسرے علاج گاہ ہیں، ان کی طرف دھیان جاتا ہے کہ کس ہسپتال میں، کس علاج گاہ میں کون شخص جو ہے میری اس بیماری میں میری مدد کر سکتا ہے علاج معالجہ کی صورت میں. اور ظاہر ہے علاج معالجہ کروانا کوئی غلط کام بھی نہیں ہے، تاہم بیماری کی تکلیف سامنے آنے کے فوراً بعد اور سب سے پہلے انسان کا دھیان کدھر گیا ہے؟ انسان کی طرف. اگر کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی سرکاری محکموں کی طرف سے کوئی مشکل ہو، جیسے ٹیکس آ جاتے ہیں بڑے بڑے بھاری، بل بڑے بڑے بھاری آ جاتے ہیں، اور اس کے لیے انسان نے حل کرنے کے لیے آخر کہاں جانا ہے؟ ظاہر ہے محکمے میں جانا ہے. تو محکمے میں کون شخص میری مدد کر سکتا ہے؟ میرا تعلق والا کون ہے؟ میں کس سے اپروچ کر رہا ہوں تو میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو ذہن کس کی طرف گیا؟ انسان کی طرف گیا. اس طرح دیگر معاملات ہیں، انسانی زندگی کے جتنے معاملات ہیں، کوئی مالی مشکل آ جائے، کوئی قانونی طور پر پریشان ہو انسان، تو پھر وکیلوں اور ججوں کی طرف دھیان جاتا ہے کہ ان میں سے میرا کوئی واقف ہے. پوچھتے ہیں جناب کوئی وکیل آپ کا واقف ہو، کوئی جج آپ کا واقف ہو، میرا یہ مسئلہ حل کروا دیں. تو یہ ایک مادی چونکہ دور چل رہا ہے، اس لیے جو مادی اور ظاہری اسباب ہیں ان کی طرف دھیان جاتا ہے، حتیٰ کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دینے کے ذمہ دار ہیں، ہمارے اندر بھی یہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. سب سے پہلے دھیان اس طرف جاتا ہے، دنیا کے جو وسائل ہیں اس کی طرف. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. اور اسی طرح کے سنن ترمذی
میں وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ پریشان کرتا تھا آپ کثرت سے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے تھے. تو اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا کہ جب بھی انسان کو کوئی مشکل پڑے تو اس کو اس مشکل کے پڑھنے کے ساتھ فوری طور پر سب سے پہلا جو خیال آئے وہ کس کا خیال آنا چاہیے؟ اللہ کا خیال. یہ اللہ کو یاد رکھنا کہ اللہ کو یاد رکھا ہوا، اللہ بھولا ہوا نہیں ہے. یہ ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، انابت اللہ. تو یہ ذکر ہے، ذکر کی یہ بھی شکل ہے. تو ذکر اللہ یہ اللہ اور اس کے ہم نے رسول اللہ کے ذکر کی بات نہیں کی، وہ بھی ذکر کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے؟ سیرت طیبہ کا مطالعہ، آپ پر درود شریف پڑھنا، آپ کی حدیثوں کا مطالعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس میں یہ بات بھی لغت کے لحاظ سے بھی محبت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ محبت اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے جس کے اندر یا تین وجہ ہیں محبت کی، تین اسباب کہہ رہے ہیں محبت کے، جس کے اندر ذاتی طور پر اوصاف و کمالات بڑے ہوں، بہت زیادہ ہوں، ذاتی اوصاف اتنے ہیں، کمالات اتنے ہیں کہ وہ لوگوں کی محبت حاصل کر لیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ظاہری وجاہت اور حسن بہت زیادہ ہو، اچھی اور خوبصورت چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اچھے چہرے والوں سے محبت ہوتی ہے. تیسری چیز اس کے احسانات ہوں، اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، محسن سے محبت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ تینوں باتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی تو بات ہی سب سے اونچی ہے، وہ تو بیان سے ہی باہر ہے. اللہ تعالیٰ کے احسان کیا ہیں؟ بیان سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ کے ذاتی اوصاف و کمالات کیا ہیں؟ بیان سے باہر ہیں. اللہ حسین کتنا ہے جانتا ہی کوئی نہیں، کوئی بیان نہیں کر سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف و کمالات ہیں ذاتی، وہ سامنے رکھیں. آپ کا جو حسن تھا وہ بھی صحابہ کرام نے اس کا تذکرہ کیا، بے مثال تھا. اسی طرح آپ کے احسانات امت پر کیا ہیں وہ ہمارے سامنے. تو جب ان کا خیال دل میں لائیں گے تو محبت ہوگی ان کے ساتھ. تو اس محبت کے ساتھ ساتھ ان کا ذکر بھی کرنا پھر درود شریف کی صورت میں، جن کے ہمارے اوپر احسانات اتنے ہیں، جن کے ذاتی اوصاف و کمالات اس قدر تھے اللہ کے دیے ہوئے. اور اسی طرح جو حسین بہت زیادہ تھے، خوبصورت بڑے تھے، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء والی بات ہے. تو ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. اور اس محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ ان کا ذکر کر کے، درود شریف کی صورت میں، سیرت کے مطالعے کی صورت میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اللہ رب العزت نے بھی جو بات فرمائی ہے وہ ذہن میں رہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہ ذہن میں رہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے ہمارے لیے. یہ بات دل میں رہے، یہ ان کا ذکر ہے. تو اس ذکر سے، ذکر اللہ اور ذکر رسول سے کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی. اور یہ محبت کی دلیل بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں تیسری اور آخری بات جو ہے وہ ہے فکر و مراقبہ، غور و فکر کرنا، تدبر. مراقبہ لفظ اس کے معنی ہوتے ہیں بہت دھیان رکھنا. فکر، مراقبہ عربی زبان کے لفظ ہیں. قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر تدبر کا الفاظ بھی آئے ہیں، تفکر کے الفاظ بھی آئے ہیں. جیسے افلا یتدبرون القرآن افلا تتفکرون یتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو یہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، مراقبہ کرنا، دھیان رکھنا، دل میں ان باتوں کا احساس موجود رہنا کہ ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے، ہماری محبت کس کے ساتھ ہے، ہمارا محبوب کون ہے. اس کا مسلسل احساس رہنا، اس کا استحضار رہنا دل دماغ کے اندر. اس بات کو کبھی دل سے، ذہن سے، دماغ سے ہٹنے نہ دینا. اور استحضار یا فکر و مراقبے کی ایک شکل جو سید الاستغفار میں فکر آیا ہے کہ ابوء لک بنعمتک علی. ہر وقت صبح و شام کہ اللہ میں تیری سب نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں. وہ یہی چیز ہے اعتراف. حاضر کوئی چیز انسان دیکھتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں سامنے آتی ہیں، ان پر غور کرنا، کہاں سے آئیں، کیسے آئیں، کس نے دی. یہ دل میں احساس ہو، زبان سے تذکرہ نہ بھی کرے، اس کے دل میں اس کا خیال رہنا چاہیے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کی مجالس کے اندر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بھی حصہ ہے. مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ اور آپ کے دونوں ساتھی رفیقین
ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما جب تینوں اپنے اپنے گھروں سے بھوک کی شدت کی وجہ سے نکلے تھے تو ایک انصاری صحابی کے گھر گئے, وہاں کھانا کھایا, انہوں نے لسی, بکری کا دودھ دوہا, لسی بنا کر پلائی, کھانا کھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں قسم اٹھا کر یہ بات فرمائی تھی, اللہ کی قسم ان نعمتوں کی بابت تم سے باز پرس ہوگی. یعنی حالت کیا تھی. بلکہ وہ صورت نازل ہوئی لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, تو صحابہ کرام نے کہا جی نعمتیں کون سی ہیں جناب, یہ پانی اور کھجوریں اسود ہیں, بس یہ ان کا. آپ نے جو جملہ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ تو بس ہو کر رہے گا. اس کے دو معنی شارحین نے بیان کیے ہیں کہ اگر آج دو نعمتیں ہیں تو نعمتیں زیادہ بھی ہو جائیں گی, نعمتیں ہوں گی تو سوال تو ہوگا. اور یہ دوسرے معنی یہ کہ چاہے پانی اور کھجوروں پر گزارا ہو رہا ہے, بہارا دن کے متعلق بھی سوال ہوگا, سوال تو ہونا ہے. یعنی اس کا احساس یہ ہے مراقبہ, اللہ کی نعمتوں کا احساس رہے, اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس رہے, اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں کا احساس کرنے کے ساتھ ان کا تذکرہ لوگوں کے اندر, اپنے ساتھیوں کے اندر. تو یہ جو فکر و مراقبہ ہے, اسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر, ایک تو اس کا احساس دلوانے کے لیے خود قرآن مجید کے اندر بھی کچھ مواد موجود ہے. جیسے یہ کہا گیا وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا, اللہ تعالیٰ تمہارا دھیان رکھنے والا ہے, رقیب ہے, دیکھتا ہے تمہیں. اس طرح کی متعدد آیات ہیں. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. یہ اس کا سامنے. اسی طرح لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا دھیان رکھے ہوئے ہے, ہر چیز کو دیکھتا ہے, براہ راست دیکھتا ہے. ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے ہم اس کی نظر سے, اس کے دھیان سے, اس کی نگرانی سے کہیں بھی باہر نہیں جا سکتے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ کی کائنات کے اندر ہی ہے, جا نہیں سکتے کہیں, ہر وقت اس کی نگاہ کے اندر ہے. پھر اس نے ہماری نگرانی کے لیے جو ایک نظام بنایا ہوا ہے, ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون, ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے. تو اس سے جو چیزیں اللہ کی محبت سے ہٹانے والی ہیں, دور کرنے والی ہیں, ایک تو انسان ان سے بچ جائے گا. دوسرا مراقبے میں جو ذکر کیا کہ اللہ کے احسانات کو ذہن نشین رکھنا ہے, نعمتوں کو یاد رکھنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر جو احسانات ہیں بے شمار ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے, ذہن نشین رکھنا ہے, ان کا استحضار چاہیے. تو اس استحضار کے بدلے اور نتیجے میں کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی اور اس محبت میں اضافہ بھی ہوگا. اور اس محبت کا جواب بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ظاہر ہے یہی ایک طرفہ کاروائی تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور ظاہر ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا, انسان کمزور ہے, اس کے وسائل کم ہیں, ہم اللہ سے بڑھ چڑھ کر بھی کتنی محبت کر لیں گے. یعنی ہماری محبت تو محدود ہی ہوگی نا, مختصر ہوگی. لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت محبت ہے وہ تو ازل سے ابد تک کی صفت ہے, اور وہ ہے بھی لامحدود. اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ محبت کرنے کے اپنے انداز ہیں. وہ جیسے حدیث سے صرف نشاندہی کافی ہے. جس حدیث میں یہ ذکر آتا ہے, صحیح حدیث ہے, کہ اللہ رب العزت اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے جبریل امین کو بلا کر کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. ساتوں آسمانوں میں ندا ہو جاتی ہے, جبریل کر دیتا ہے کہ اس سے محبت کرو. پھر اسی محبت کا, اسی تذکرے کا اثر یہ نکلتا ہے کہ زمین والوں کے دلوں میں اس کے لیے قبولیت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہی بات سورہ مریم کے اخیر میں اللہ نے فرمائی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جس سے محبت کرتا ہے اسے نرا اپنا محبوب نہیں رہنے دیتا, اسے بندوں کا بھی محبوب بنا دیتا ہے. اور واقعہ سند کے لحاظ سے کس قدر درست ہے یہ اہل علم و تحقیق بتا سکتے ہیں کہ کسی ایک موقع پر شاید جب فارس کی طرف صحابہ کرام بڑھ رہے تھے تو کچھ دیر کے لیے قافلے کے یا مجاہدین کے دستوں کے قدم آگے بڑھنے سے رک گئے, رکاوٹ محسوس ہو رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ یہ صورتحال آگے رکاوٹیں محسوس ہو رہی ہیں, قدم آگے نہیں بڑھ رہے مجاہدین کے. انہوں نے پوچھا کہ جہاں جہاں تم کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی ہیں وہاں عدل ہو رہا ہے,
لوگوں کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل انصاف تو ہو رہا ہے۔ فرمایا پھر تمہارے قدم آگے بڑھنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکے گی تمہیں۔ وہ قدم کیسے بڑھتے تھے پھر؟ یعنی ملکوں کے اندر سے پیغامات آنا شروع ہو جاتے تھے۔ یعنی یہ غرناطہ اور قرطبہ کے علاقے میں بھی اس طرح ہوا ہے، اور اس علاقے کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے مجاہدین کو استقبالی خطوط لکھے کہ جناب ہمارے حکمران ہم پر ظلم و ستم کے جو ہے وہ مثالیں رقم کر رہے ہیں، آپ کا پتہ چلا ہے کہ آپ عدل کرنے والے لوگ ہیں، آپ ہمارے ملکوں میں کب اپنے قدم رنجا فرمائیں گے؟ یعنی دین قبول کیے بغیر، مسلمان ہوئے بغیر وہ لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو یہ محبت کون دیتا ہے؟ اور ہماری ہندوستان کی تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے، محمد بن قاسم رحمہ اللہ جب یہاں آئے تھے تو ان کی اس فوج میں جو اسلامی دستہ پیچھے سے لے کر آئے تھے یہاں مظلوموں کی بازیافت کے لیے یہاں پہنچے تھے، انہیں رہا کروانے کے لیے، تو یہاں آ کے جو انہوں نے عدل و انصاف جس علاقے میں فوجیں پہنچے قائم کیا، تو یہاں کے مقامی ہندو تک بھی ان کی فوج میں داخل ہونا، شامل ہونا اپنا اعزاز سمجھ رہے تھے کہ ان لوگوں کے اندر جو عدل اور انصاف دیکھا ہے، اور جس طرح یہ امن کے داعی ہیں، جس طرح انہوں نے لوگوں کو ایک تحفظ فراہم کیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ مل کر تو یہ کام کرنا چاہیے۔ یعنی اسلام قبول کیے بغیر بہت سارے لوگ ان کے فوجی دستوں کے اندر ہندو بھی شامل ہو گئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے سیجعل لهم الرحمن ودا۔ تو یہ یک طرفہ کاروائی نہیں ہے، ہم محبت کریں گے وہ گنی چنی محبت، محدود محبت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات چونکہ لا محدود ہیں، ازلی اور ابدی ہیں، اس لیے وہ اپنے حساب سے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کی محبت کے انداز یہ بھی ہے کہ اگر بندہ کہیں پھنسا ہوا ہو، برا پھنس جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے تنہا نہیں رہنے دیتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا جو ایک اپنا نظام ہے، اس کا ایک ڈسپلن ہے کہ جب بندے اس کے پھنس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک علاقے میں پہنچے تو بڑا فتنوں، ان کی زندگی بڑی زبردست زندگی ہے، اور ویسے ان کی سوانح عمری پڑھنے سے بھی وہ صحبت و مجالست کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک کتاب، کئی کتابیں ہیں ویسے تو، مولانا ابو الحسن علی ندوی کی جو تاریخ دعوت و عزیمت ہے، غالباً اس کی چوتھی جلد وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حالات پر ہی ہے، غالباً پوری ایک جلد ہے ان کے حالات زندگی کے اوپر، تو بڑی ایمان افروز ان کی بھی ہے۔ خیر وہ جس علاقے میں پہنچے ان کو لوگ اپنے مسائل، وہاں کے فتنے بڑے بتاتے تھے، یہاں یہ فتنہ ہے۔ تو ایک پیر تھا وہاں، اس پیر کی کرامت یہ تھی کہ وہ آگ، جلتی آگ میں سے گزرتا تھا اور اس کو آگ نہیں لگتی تھی۔ اس کرامت کا سہارا لے کر لوگوں کو بڑے بڑے گمراہ کن عقائد سکھاتا تھا، لوگ اس کے پیچھے، اس کا جتھا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ امام صاحب پہنچے، جو لوگ پریشان تھے اس صورتحال سے، اور ان کے پاس اس کا حل بھی کوئی نہیں تھا، امام صاحب کو اس کا تذکرہ کیا۔ امام صاحب نے اس علاقے کے حاکم سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ یہاں اس طرح کا کوئی پیر ہے تو یہ کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہ جی میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی موجودگی میں، آپ کے دربار میں ذرا بات چیت ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں پہنچنے سے پہلے اسی جگہ پر جہاں بھی ملاقات ہوگی، لوگوں کا اکٹھ ہوگا، وہاں ایک غسل خانہ بنوایا جائے جہاں گرم پانی کا اہتمام رکھا جائے نہانے کے لیے۔ مجمع لگ گیا، لوگ آ گئے، پیر صاحب بھی آ گئے۔ تو پہلے تو وہ آگ جلی اور پیر صاحب اس میں سے گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ امام صاحب نے کہا کہ اب بات یہ ہے کہ ہم دونوں باری باری اس غسل خانے میں جائیں گے، گرم پانی سے نہائیں گے، گرم پانی سے نہائیں گے، پھر دوبارہ اس آگ میں سے گزریں گے، تم بھی گزرو میں بھی گزروں گا۔ اس کے بعد جو آدمی آگ سے زندہ سلامت بچ جائے گا نا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ پیر صاحب بھاگ گئے جناب، کہنے لگے یہ تو نہیں ہو سکتا، بھاگ گئے، بالکل بھاگ گئے جناب، تتر بتر ہو گئے۔ اب یہ ہوتی ہے اصل میں وہ جو حدیث ہے اس کی صحت کا، عملی طور پر صحت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر جو سند کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کو اللہ فراست دیتا ہے، اسے دور اندیشی عطا فرما دیتا ہے، تدارک کرنا سکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ قرآن بھی کہتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ فرقان دیتا ہے۔ وہ بھاگ گیا پیر۔ امام صاحب نے بعد میں بتایا کہ ایک دوائی یا ایک طلاب بنتا ہے مینڈک کی چربی کے ساتھ،
بنیادی جو اس کا عنصر ہے وہ میڈے کی چربی ہے، اس میں کچھ چیزیں ملا کر ایک طلا بنتا ہے، وہ جسم کے اوپر مل لیں تو آگ کا اثر نہیں ہوتا، یہ وہ طلا مل کر آتا ہے، بات صرف اتنی ہے۔ ظاہر ہے جو میدان تھا وہ تو امام صاحب نے جیت لیا، بات ختم ہو گئی۔ شاگرد بعد میں امام صاحب کے پاس اکیلے میں جا کر ملے، کہنے لگے امام صاحب اگر وہ نہا کر آ جاتا تو کیا آپ نے واقعی آگ میں سے گزر جانا تھا؟ امام صاحب نے کہا تھا نا دونوں گزریں گے، تو وہ تو عادی ہو چکا تھا گزرنے کا، روز روز ایسا کرتا تھا، تو کیا آپ نے بھی گزرنا تھا؟ کہنے لگا جی بالکل میں نے گزرنا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میں گزروں گا تو بچ جاؤں گا، وہ گزرے گا تو بچ نہیں سکے گا۔ یقین کیوں تھا؟ کہنے لگے اللہ کی سنت ہی ہے جب حق اور باطل کا میدان لگتا ہے اللہ کبھی حق کو شکست سے دوچار نہیں ہونے دیتا، یہ اللہ کی سنت ہے، شروع دن سے چلی آ رہی ہے، آج تک تبدیل نہیں ہوئی۔ مجھے یقین تھا کہ میں زندہ رہوں گا، وہ جل جائے گا عالم میں۔ یہ ہے اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ اپنے محبوبوں کو مشکل اوقات میں تنہا نہیں چھوڑتا، یہ ہے یحببکم اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ ہم خود ان نکات کی روشنی میں اپنی زندگی کو استوار کریں، اور حقیقت یہی ہے، ہمارے استاد پروفیسر محمد یحییٰ صاحب نے جیسے یہ کہا ہے کہ لوگوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چنگاریاں اگر سلگانی ہیں اور پھر اسے جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں بامبڑ کی شکل دینی ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں بھی اپنے آپ پر غور کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز اگلا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ سہل فرما دے گا، جس کے لیے خوشخبری اسی آیت کے اندر یحببکم اللہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں جو کچھ اللہ کو کرنا پسند اور منظور ہے اللہ رب العزت ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، وہ ہمارے لیے سہل کر دے، اور ہمارے کام کو چھوٹی موٹی کوششوں کو قبول کر لے، ہماری لغزشیں معاف فرما دے۔ میں پھر آخر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ میری آپ کے ساتھ گفتگو یہ محض آپ کے ایک ساتھی کی ایک نصیحت ہے، اللہ رب العزت کا بھی حکم ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بھی نصیحت کرنی چاہیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اس طرح کرتے تھے، تو ورنہ یہ کوئی میری طرف سے کوئی خطاب یا وہ نہیں کہ میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر پایا ہوں، معلومات آپ کی یقیناً ساری پہلے سے موجود ہیں، صرف ایک تذکیر ہے، نصیحت ہے، الدین النصیحہ کے تحت، اللہ قبول فرما لے۔ آخر دعوانا جو انہوں نے میگزین شروع کیا تھا اس کا ایک خصوصی نمبر ہے، کوئی 1000 صفحے پر مشتمل تقریباً، خصوصی اشاعت ہے الاعتصام کی جو ان کے دفتر سے ہی ملتی ہے، موہنی روڈ سے، شیش محل روڈ سے، اس میں ان کی زندگی سے متعلق سیر حاصل مواد موجود ہے۔ محبت کے یہ اسباب ہوتے ہیں، یہ ویسے تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے محبت کے عنوان میں، جو ان کی کتاب روضۃ المحبین ہے اس میں بھی، یہ ایک کتاب ہے میرے پاس مدارج السالکین، اس میں بھی محبت کے عنوان کے تحت یہ بات ذکر کی ہے۔ استاد محترم نے بھی یہ کتاب میں جو ان کا مضمون ہے اس میں بھی یہ بات ذکر کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے میرے پاس محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، عربی میں کتاب ہے محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بین الاتباع والابتداع، اتباع اور بدعت کے درمیان جمع، اس میں بھی انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ محبت کے 3 اسباب ہوتے ہیں، یہ فطری طور پر جہاں کہیں بھی کسی کو کسی سے محبت ہوگی ان 3 باتوں کے علاوہ چوتھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سلسلے میں کہ وہ محبت کیسے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے اور کیسے انسان محبت کرتا ہے یا اضافہ کر سکتا ہے، ان کی بات کو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے سب سے زیادہ ترجیح دی ہے کہ محبت الہیہ کے بارے میں سب سے جامع، اتنی جامع بات کسی نے نہیں کہی۔ جنید بغدادی کا قول وہ اس کتاب کے اندر بھی ہے، اور وہی بات جو کتاب التوحید کی شرح فتح المجید، اس کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک چیپٹر ہے، اس میں بھی جنید بغدادی کے حوالے سے وہ نقل کیا 10 اسباب ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تھی، ایک دفعہ اس کا ترجمہ میں نے کیا تھا، ان 10 اسباب کیا ہیں وہ اسباب، وہ ہفتہ رضا الاعتصام میں چھپا تھا، ممکن ہوا تو وہاں سے کوئی نکلوا کے آپ کی خدمت پیش کر دیں گے، ترجمہ اس کا ہوا تھا، اور اس میں یہ تینوں باتیں موجود ہیں، یہ جو ابھی ذکر کی ہیں یہ تینوں باتیں اس میں موجود ہیں محبت کے حصول کے لیے، اور 7 مزید ہیں، انہوں نے 10 باتوں کا ذکر کیا۔
جی کل چھٹی ہے، جمعہ ہے، ہفتے کو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ ہفتے کے دن گرامی قدر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کا خطاب ہے، تو آپ کوشش کریں اگر ہم سب مل کر تو حضرات اور خواتین دونوں طرف تعداد بڑھ سکتی ہے۔ ہمارے اگلے بینچوں میں آج تعداد کم لگ رہی ہے، پیچھے بڑھ گئی ہے۔ جی پرسوں انشاءاللہ، کل چھٹی ہے۔ جی اب یہ تفصیل تو میرے علم میں نہیں آ سکی، میں نے اتنا واقعہ خود میں نے پڑھا کیا تھا، استاد صاحب نعیم الحق نعیم صاحب نے ایک دن ان کے حالات زندگی پر ایک کتاب ان کے ہاتھ میں تھی، عربی زبان کے اندر تھی، اس میں سے پڑھ کر وہ واقعہ سنایا تھا کتاب میں سے۔ میں نے یہ ان سے سنا تھا، کتاب ان کے پاس موجود تھی، اس سے پڑھ کر انہوں نے سنایا تھا کہ یہ واقعہ لکھا ہوا۔ تو واللہ عالم آگے کیفیت کیا ہے کہ لباس بھی اس کیمیکل کے ساتھ، ہاں عام طور پر تو طلاع تو جسم پر ہی ہوتا ہے ویسے۔ ہو گیا اٹینڈنس، پیچھے دے دیے، الگ دے دیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔